حضرت سیدنا فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ تعالی علیہ آپ تنبیہ الغافلین کے اندر ایک بڑی ہی پیاری حکایت بیان فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صالح مرری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جامع مسجد کی جانب تشریف لے جا رہے تھے۔ اپنے علاقے سے، اپنی بستی سے آپ کا سفر جاری تھا اور جامع مسجد میں جا رہے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی، چنانچہ آپ نے ایک قبرستان کے قریب پڑاؤ کیا، سٹے کیا، اور آپ نے وہاں پر فصلی رکعتین 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر آپ محو آرام مشغول ہو گئے۔ آپ آرام فرما رہے تھے۔ حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی فرماتے ہیں فرآ فی المنام، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ گویا کہ قبرستان والے کأن اہل القبور قد خرجوا من قبورہم، یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو قبرستان والے ہیں یہ اپنی قبروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ فقعدوا حلقا حلقا، اور یہ حلقہ لگا کر بیٹھ گئے ہیں، حلقہ لگا کر یہ بیٹھ گئے ہیں۔ یتحدثون، آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اسی دوران میں نے ایک نوجوان دیکھا کہ مغموماً، جو بڑا پریشان تھا، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس نوجوان کے کپڑے بھی یہ بڑے بوسیدہ تھے، جبکہ دیگر اہل قبور جو تھے، دیگر جو مردے تھے، ان کے جو کفن تھے، ان کے جو لباس تھے، وہ بھی بڑے اجلے تھے، بڑے نیٹ اینڈ کلین تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کو نور کے بڑے بڑے طباق یہ پیش کیے جا رہے ہیں، اور وہ جو فوت شدگان ہیں وہ اپنا نور لے کر، اپنا حصہ لے کر اپنی قبروں میں واپس جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس نوجوان کو دیکھا کہ یہ بڑا پریشان ہے اور ایک بڑے بوسیدہ سے، پرانے سے کپڑے کے اندر وہ لپٹا ہوا ہے، تو فقلت لہ یا عبد اللہ ما لی اراک حزینا، اے اللہ کے بندے کیا بات ہے کہ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ وما الذی رأیت، اور جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے، کچھ اس کے بارے میں بتائیے۔ قال، تو اس نوجوان نے کہا یا صالح ارأیت الاطباق، اے صالح کیا آپ نے نور کے تھال دیکھے ہیں؟ قال، یہ کہتے ہیں فقلت نعم، میں نے کہا ہاں میں نے دیکھے ہیں۔ فما ہی، تو یہ نور کے تھال جو مل رہے تھے یہ کیا تھے؟ قال، اس نے کہا تلک الطاف الاحیاء لموتاہم، کہ یہ جو ان کے فوت شدگان کے، ان فوت شدہ لوگوں کے جو وارث ہیں پیچھے، انہوں نے جو ان کو ایصال ثواب کیا ہے یہ ان کو عطا کیا گیا ہے۔ جب بھی ان کے وارث، ان کے احباب، ان کے جو زندہ دوست ہیں، وہ جب بھی ان کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں یا ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو وہ صدقہ اور وہ دعا ان کو نور کی شکل میں تبدیل کر کے سب کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میرا بھی انتقال ہو گیا تھا اور میری ماں موجود ہے، لیکن میری ماں مجھے ایصال ثواب نہیں کرتی۔ قال صالح، سیدنا صالح مدنی رحمہ اللہ نے اسے کہا کہ این منزل امک، کہ تمہاری امی کا گھر کہاں ہے، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی ماں کے گھر کے بارے میں مجھے بتایا۔ فرماتے ہیں صبح ہو گئی، میں اٹھا، میں نے اٹھ کر نماز فجر ادا کی اور نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جامع مسجد کی طرف روانہ ہوا، اور جب میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا، جمعے کی نماز پڑھ کر، تو میں سیدھا اس کی ماں کے گھر پر پہنچا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی ماں نے پردے کے پیچھے سے کہا کون؟
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں صالح مری ہوں. تو اس کی ماں نے پوچھا کہ آپ کے آنے کا سبب کیا ہے؟ سیدنا صالح مری کہتے ہیں کہ میں نے یہ سارا واقعہ جو خواب میں دیکھا تھا اس کی ماں کو کہہ سنایا. اس کی ماں نے جب یہ سنا تو اس نے کہا واقعی میرا ایک بیٹا تھا اور میں نے بڑی محبت کے ساتھ اس کی پرورش کی اور وہ جوانی کے عالم میں ہی فوت ہو گیا. آپ نے ٹھیک کہا، میں اسے اصالہ ثواب نہیں کرتی. اس کی ماں نے جو ہے وہ جناب صالح مری رحمہ اللہ کو درہموں سے بری ہوئی، چاندی کے سکوں سے بری ہوئی ایک تھیلی دی اور کہا کہ اسے میرے بیٹے کی طرف سے خیرات کر دیجئے، غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیجئے، اور میں آئندہ اپنے بیٹے کے لیے اصالہ ثواب بھی کرتی رہوں گی. جناب صالح مری فرماتے ہیں کہ اگلی شب جمعہ میں نے پھر جو ہے وہ سفر اختیار کیا اور اسی قبرستان میں نے اسی قبرستان کے قریب جو ہے وہ پڑاؤ کیا. وہاں پر میں رکا اور وہاں پر میں نے پھر 2 رکعتیں نماز ادا کی. دوبارہ سویا. دوبارہ میں نے دیکھا کہ مردے جو ہیں یہ قبروں سے نکل کر باہر آ بیٹھے ہیں، اور وہ نوجوان جو پہلے مجھے پریشان نظر آ رہا تھا آج سب سے زیادہ چہرہ اسی کا چمک رہا تھا. جس کا لباس پہلے بڑا بوسیدہ اور پرانا نظر آ رہا تھا آج اس کا لباس بڑا اجلا اور بڑا شاندار نظر آ رہا تھا. اور اس نوجوان نے جناب صالح مری رحمہ اللہ سے کہا کہ اے صالح، اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحمت فرمائے، آپ نے جا کر کے میری ماں کو میرے لیے اصالہ ثواب کرنے کا کہا. اب میری ماں مجھے پراپر باقاعدہ طور پر اصالہ ثواب کرتی رہتی ہے لگاتار، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے میری ماں کا وہ اصالہ ثواب مجھے عطا فرماتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، خوش نصیبی ہے ان کے لیے جنہوں نے اپنے پیچھے ایسے افراد چھوڑے، ایسے دوست چھوڑے، ایسے خاندان والے چھوڑے، ایسے گھرانے والے چھوڑے کہ جو ان کے لیے اصالہ ثواب کرنے والے ہیں، ان کے لیے دعا کرنے والے ہیں. ایک بات جو ہے میں کہہ رہا ہوں، ایک کویسچن ہے، ایک سوال ہے کہ ہم نے گزشتہ پورے سال میں کبھی غور کیجئے گا کہ اپنے فوت شدگان جو ہمارے رشتہ دار عزیز دنیا سے چلے گئے، انتقال کر گئے، کتنی مرتبہ ان کو اصالہ ثواب کیا ہے، کتنی مرتبہ ان کے لیے دعا کی ہے، کتنی مرتبہ ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں. چلو قبر پر نہیں گئے، ویسی فاتحہ پڑھ کر ان کو اصالہ ثواب کیا ہو. شاید ہم انگلیوں پر گن لیں، 1 دفعہ 2 دفعہ. اللہ 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 اللہ. اصالہ ثواب کرنا تو دور کی بات ہے. یہاں حال یہ ہے کہ مرنے کے بعد اولاد جو ہے وہ اپنے باپ کی ڈیتھ باڈی کو بھی ہاتھ نہیں لگاتی. جی ہاں، دیکھی بھالی باتیں ہیں یہ کہ بندہ انتقال کر گیا ہے اور امیر آدمی ہے، پیچھے جائیداد سب چھوڑ کے گیا ہے، لیکن کوئی بھی جو ہے وہ جسے یوں بولیں کہ اب فوت ہو گیا ہے. مجھے یاد پڑ رہا ہے، وہ میں آپ کو واقعہ سنا ہی دیتا ہوں، کچھ ڈسٹربنس مجھے بھی ہو رہی ہے، اللہ رحمت والا معاملہ فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم کہ انتقال ہوا کسی کا، تو یہاں میں اس وقت جامعہ المدینہ فیضان مدینہ میں پڑھتا تھا. تو وہ ایک جو یہاں پر آئے، ان کے کچھ عزیز ہوں گے، وہ یہاں پر آئے اور یہاں پر آ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا یوں فوتگی ہوگی ہے تو ہم نے غسل میت کے لیے لے کر جانا ہے. تو ہمارے یہاں اس وقت بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے مرکزی جامعہ المدینہ میں اس وقت بھی ایک مجلس بنی ہوئی تھی. کچھ اسلامی بھائی تھے جو فی سبیل اللہ جایا کرتے تھے اور جا کر کے غسل میت جو ہے وہ دیا کرتے تھے. تو لے گئے یہاں سے، مجھے بھی ناظرین صاحب نے ساتھ میں بھیج دیا، میں بھی چلا گیا. تو آپ یقین مانیں مدنی چینل کے ناظرین، اس مردے کی جو حالت تھی میں وہ آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ہم نے کہا کہ جو ان کے اگر ان کا کوئی بیٹا ہے یا ان کا کوئی عزیز ہے یا رشتہ دار ہے تو وہ ساتھ آ جائے اور آ کے غسل میت میں ہمارے ساتھ شامل ہو. تو آپ یقین مانیں کہ ان کے بیٹے نے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے. یعنی مرنے کے بعد وہ بچہ اپنے باپ کی میت کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال ہم نے غسل میت جو ہے وہ دیا، کفن بھی پہنا دیا. اب وہ جو ہے وہ 4 پر شفٹ کرنا تھا، تو ہم نے کہا چلیں اب بھی آ جائیں. وہ پھر بھی وہ نہیں آیا، اس کا بچہ جو ہے وہ نہیں آیا. ہائے ہائے ہائے، یہ ہے دنیا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ اپنا رحمت فرمائے اور اپنی رحمت فرمائے، فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور ہمیں اپنی اولاد کی بھی اس طرح کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کچھ کرنے ہیں اولاد کے لیے، بناتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں،
کام کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، رزق کماتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اولاد کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر یہ اولاد مرنے کے بعد رسالہ ثواب بھی نہ کرے تو آپ دیکھیے کہ کمایا یا نقصان کیا۔ کس طریقے سے اپنی اولاد کو اپنے لیے، اپنی اخروی زندگی کے لیے ایک کامیابی کی منزل بنایا جا سکتا ہے، یہ کوشچن ہم کریں گے انشاءاللہ، امیر سنت کی بارگاہ میں رکھیں گے۔ محمود بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آگے محمود بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔